السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے آیت نمبر 276 سے درس لیا تھا، ان دو آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اور سود کو مٹانے کا معنی کہ سود کی برکت ختم کر دیتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات سود کے مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی آسمانی آفت، کوئی زمینی آفت کو اس طرح کی اس کے اوپر پڑتی ہے کہ وہ حرام کا مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر حصی طور پر تباہ برباد نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خیر و برکت ختم کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی انسان کے لیے کسی طرح کی اس میں خیر نہیں ہوتی، بلکہ نحوست ہوتی ہے، اور طرح طرح کی اس میں بیماریاں، اذیتیں اور تکلیفیں اور طرح طرح کے عذاب اس کے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ حرام کا مال اس کے اندر کہیں پر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نعم البدل اس کا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، اور جو تھوڑا بھی مال ہو باقی اس میں بھی اللہ خیر و برکت کر دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر بہت ناشکر اور بہت گناہ گار سے، کیونکہ حقیقت میں سود خوری اللہ کی ناشکری کی سب سے بڑی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وافر اور اس کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہوا ہے، حق تو یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا جاتا، اگر صدقہ خیرات نہیں بھی کرتا تب بھی اس کو کسی کو قرض حسنہ کے طور پر دیا جاتا، لیکن جب یہ سود خور اس اللہ کے دیے ہوئے فضل سے اس کے مال کو ناحق طور پر، ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے، اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اور یعنی کہ ناحق طور پر مال کماتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ناشکری کا اس سے بڑھ کر کوئی انداز نہیں، اور یہی سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان سود خوروں کے، ان حرام خوروں کے مد مقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بجائے سود خوری کے، حرام خوری کے، بلکہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور یقین، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی جو دیا ہوا مال روزی ہے اس پر قناعت، اور اس کو اللہ کی نعمتوں کو نیکی کے پر استعمال کرنا، واقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں بجائے سود خوری کے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی ڈر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ کہ سود خوروں کے مد مقابل کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کے لیے، اور آخرت میں بھی جہنم، اور قیامت کے دن بھی ان کا جو حشر ہوگا، ان کے مد مقابل سچا ایمان اور نیک عمل کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے بندوں پر بھی احسان اور نیکی کرنے والے، ان کے دنیا کے اندر بھی کیا اللہ کی طرف سے ان کے لیے امن و امان ہے، سکون و اطمینان ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر و ثواب ہے، ان کو گزرے ہوئے ایک چیز پر کوئی حسرت افسوس نہ ہوگا۔ آگے کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع ہی مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرتے، فأذنوا، تو پھر اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، تمہارے اعلان ہے، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ، وإن تبتم، اور اگر تم توبہ طائب ہوتے ہو، فلکم رؤوس اموالکم، تو پس تمہارے لیے ہے رؤوس اموالکم، تمہارے اصل زر، تمہارے اصل مال، روس جمع راس کی، اور راس کے معنی اصل، اموال تمہارے اصل مال جو ہیں وہ تمہارے لیے، لا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، وإن كان ذو عسرة، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، ذو معنی والا، عسرت تنگی والا ہو، فنظرة، پس اس کو مہلت دی جائے، ڈھیل دی جائے، الی میسرہ، آسانی تک، وان تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، یعنی قرض کو معاف کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ثم پھر توفی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 278 سے 281 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع ہی مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ نے سود سے بچنے کے لیے یا سود سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کئی طرح کے انداز، کئی طرح کے وعظ و نصیحت کے طریقے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس خطاب سے مخاطب ہوتا ہے تو اس میں خصوصی طور پر اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، اور کوئی شک نہیں کہ خاص خطاب جو ہوتا ہے اس کی الگ سے اہمیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یا ایھا الذین آمنوا کے اس خطاب سے اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے اس کو پورا کرو، تو اس میں اہل ایمان کو متوجہ بھی کیا گیا ہے، اور ان کے ایمان کے تقاضے سے ان کو اس حکم پر عمل کی، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ کہ اہل ایمان کے کو خاص طور پر مخاطب کرنا ایمان کے نام سے، اور دوسرا کیا ہے، اتقوا اللہ، کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے اپنے تقوی ڈر کا حکم دیا، کیونکہ جس جرم کا بیان ہو رہا ہے وہ جرم بہت بڑا ہے، بہت گھناؤنا جرم ہے، اور جو یہ جرم کرنے والا ہے اس کا معنی ہے کہ اس کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، تبھی وہ یہ کام کرتا ہے، اور اس جرم سے بچنے والا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، تقوی ہے۔ تو اللہ اپنے آپ سے تقوی کا، ڈرنے کا، بچنے کا حکم دیتا ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور تیسرا کہ اللہ نے دو ٹوک اور کھلے طور پر سود کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ وَذَرُوا، چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے، سود کے معاملات جو تمہارے باقی رہ گئے ہیں ان کو وہیں پر ختم کر دو، چھوڑ دو۔ اب مزید نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ آگے سے آئندہ سے کوئی سود کے ایگریمنٹ کرو، کوئی سود کے لین دین کے معاملات کرو، اور نہ ہی جو تم کر چکے ہو سود کے ایگریمنٹ اور سود کے معاملات طے کر چکے ہو ایک دوسرے سے، ان کو پورا کرو، ان کو نافذ کرو۔ یعنی بعض اوقات انسان پہلے سے کوئی سودی معاملہ کر چکا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سود پر کوئی لین دین اس کی طے ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو بھی چھوڑنا ہے جو طے ہو چکا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی سود سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہنچ گئی فانتہا فلہ ما سلف، تو اگر رک جاتا ہے تو جو پہلے ہو چکا اس کے لیے، کہ جس میں بعض علماء نے کہا تھا کہ جو سابقہ اس کے معاملات ہو چکے ہیں اور جو ختم ہو گئے ان کو نہیں دوبارہ پھر سے کھولا جائے گا، بلکہ ان کو وہیں پر بند کر دیا جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پہلے مسلمان نہ تھے یا جن کو سود کے حکم کا پہلے علم نہ تھا، اور جو دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اور معلوم ہوتے ہوئے کہ سود حرام ہے، اس کی کیا قباحت ہے، اور پھر بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس کا حکم نہیں، بلکہ ان کے لیے سابقہ معاملات بھی ان کو سود کے جو ہے ان کے جو لوگوں سے جو سود لیا ہوا ان کو واپس کرنا ہوگا۔ لیکن اس آیت میں موجودہ جو سود کے معاملات چل رہے ان کو چھوڑنے کا اور آئندہ کے لیے بھی ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو سود میں سے باقی رہ گیا۔ اور اس حوالے سے جسے ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی اس حدیث کا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کا سود جو ہے تمام کا تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا وہ سود جس کو میں باطل اور جس کو یعنی کہ اس کو ختم کرتا ہوں، اس کو باطل قرار دیتا ہوں، وہ ہمارے چچا عباس کا سود، یعنی انہوں نے جو لوگوں کو سود پر قرضے دیے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس کو سب سے پہلے ختم کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ سود کے تمام معاملات جو ہیں ان کو ختم کریں، ان کو باطل کر دیں۔ قریش کے ثقیف کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، قبائل کے ساتھ ان کے یعنی کہ معاملات چلتے تھے قرضوں کے، لین دین کے، جس میں سود ہوتا تھا، تو آپ نے ان سبھی معاملات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا وَذَرُوا، چھوڑ دو مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع ہی مومن ہو، اگر تم واقع ہی سچے مومن ہو، جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اللہ پر ایمان کا، اگر وہ ایمان تمہارا صحیح اور سچا ہے تو اس سچے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم سود کو پہلے بھی جو معاملات کر چکے ہو اس سے بھی توبہ طائب ہو جاؤ، اور ابھی بھی تمہارا کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کو بھی وہیں ختم کر دو، اور آئندہ سے بھی اس سے کلی طور پر اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ اور اس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر تم سود کے معاملات نہیں چھوڑتے تو پھر تم مومن نہیں ہو۔ یعنی قرآن کریم یا قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں اس میں دو حکم ہوتے ہیں یا دو معنی ہوتے ہیں، ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے۔ منطوق کے معنی نطق سے یعنی اس کا جو ظاہری الفاظ کا معنی ہے، ظاہری الفاظ کا معنی ایک ہوتا ہے، اس سے حکم ملتا ہے ایک، اور ایک ان الفاظ کے برعکس جس کو مفہوم کہا جاتا ہے وہ اس سے لیا جاتا ہے۔ تو اگر اس آیت کا، اس جملے کا معنی ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو باقی معاملات سود کے چھوڑ دو، اس کا معنی کیا ہوا کہ جو چھوڑتا ہے وہ مومن ہے اور جو چھوڑتا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور اس لیے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ایمان اور سود دونوں ایک آدمی کے ہاں جمع نہیں ہوتے۔ جو سود خور ہے، سود کے معاملات کر رہا ہے کہ مومن نہیں ہے، اور جو سچا مومن ہے وہ سود کے معاملات نہیں کرے گا۔ یعنی اس حد تک اس جرم کی وعید ہے۔ اور ہم اس آیت میں واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے، چار طریقوں سے، چار مختلف یعنی کہ انداز سے سود کی حرمت کو بیان کیا، اس سے دور ہٹنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اہل ایمان کو ایمان کے لفظ سے مخاطب کر کے، اس کے بعد ان کو اپنا ڈر تقویٰ اس کی یاد دلا کر، اور پھر سود سے کلی طور پر دو ٹوک طور پر اس سے روک کر، اور پھر چوتھی چیز کہ سود سے بچنا ہی ایمان کی شرط قرار دیا ہے، اور سود سے نہ بچنا اس بات کی دلیل ہے کہ سود سے نہ بچنے والا مومن نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر خود اپنے اختیار سے دیدہ دانستہ طور پر سود کے معاملات کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے بعض جرم ہیں جو حالانکہ بعض وہ جرم جو اس سے کم درجے کے ہیں، چوری کا، زنا کا جرم، کہ جو سود سے کہیں کم ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزنی الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن، کہ جب زانی زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے اس حالت میں وہ ایمان میں نہیں ہوتا۔
اور علماء کا فرمان ہے اس حدیث کی شرح میں کہ اس کا ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس جرم سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان آتا ہے، یعنی اس وقت اس کیفیت میں وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جس طرح عرض کیا ہے کہ گناہ اپنے زنا کا جرم اور چوری کا جرم سود سے کہیں کم تر ہے، کہیں اس سے کم درجے کا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر زنا کرنے والا، چوری کرنے والا اس حالت میں ایمان سے خالی ہو جاتا ہے تو سود خور کا کیا حکم ہوگا کہ جو گناہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس سے کہیں گناونا ہے۔ اس کے گناونا ہونے کی مزید دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں ایسا کرتے، یعنی اس سے باز نہیں آتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہو، جو تمہارے موجودہ معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح چلا رہے ہو، اور آئندہ بھی اس سے توبہ طائب ہونے بچنے کے لیے تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ایسا تم نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فَأَذَنُوا، اذن کیا ہوتا ہے؟ یا آذِنَ یا اذنو کا لفظ جو ہے، اس میں اصل میں عربی کا انداز یہ ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ جو ہے اس کی وجہ سے اس کے معنی میں فرق آتا ہے۔ اگر ہو آذِنَ لَهُ تو اس کی بات کو کان لگا کے سننا، اور اگر آذِنَ بِهِ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم بِهِ، یعنی اس کا اعلان کر دینا، اس سے آگاہ کر دینا، اس کی خبر کر دینا۔ تو یہاں پر یہ دوسرا معنی ہے۔ تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اور تم کو اعلان کیا جاتا ہے کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ اگر تم اس کو چھوڑتے نہیں ہو، سود کو، اس سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا تمہارے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ جملہ ہی کافی ہے، اگر اور کچھ بھی سود کی حرمت کے بارے میں، اس کی قباحت کے بارے میں کچھ اور نہ ہوتا تو یہ جملہ ہی کافی تھا اس کی گراوٹ کو، اس کی گھنونے انداز کو بیان کرنے کے لیے۔ اور قرآن و سنت میں، اسلامی شریعت میں کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس گناہ کو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا ہو، سوائے سود کے، کہ جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ کا نام دیا ہے کہ ایسا کرنے والا ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور اس کو جنگ کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جس کی جنگ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، ہاں اس کو کیا ہوگا؟ دنیا آخرت میں اس کی کیا بدبختی ہوگی، کیا اس کی ذلت و رسوائیاں ہوں گی، کیا اس کی قباحتیں ہوں گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، کیا اللہ کے عذاب میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف اس گناہ کو ناپسند کرتا ہے، ایسا گناہ کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ اپنے مد مقابل اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ شرک کو بھی اللہ نے اپنے خلاف جنگ کا نام نہیں دیا، بدعات کو بھی اپنے خلاف جنگ کا نام نہیں دیا، حالانکہ کائنات کا سب سے بڑا جرم جو ہے شرک ہے، لیکن شرک میں وہ گراوٹ اور یہ وہ گناہوں ہونے کے وہ انداز نہیں کہ جو سود کے اندر ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے، کہ اللہ نے جس کو اپنے اور اپنے رسول کے خلاف اعلان جنگ کا نام دیا ہے، اور جس طرح بتا رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہو تو وہاں پر جیتنے والا کون ہے، ہارنے والا کون ہے، کون مار کھائے گا، کون وہاں پر کامیاب ہوگا، ہاں یہ وہ چیز ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ رب کائنات، ہر طرح کی قوت و طاقتوں کا مالک، مختار کل، جو اگر ایک لمحے کے اندر چاہے تو کائنات کو پوری کی پوری کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری کائنات کو لا بسائے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر چاہے تو تم سبھی کو ختم کر کے مٹا کر تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق کو لے آئے، دوسری کائنات لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس رب کے خلاف جس کی جنگ ہو، اس کا کیا حشر ہوگا، کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ جملہ ہی، یہ آیت ہی کافی ہے سود کے حقیقت کو پہچاننے کے لیے، لیکن جب قرآن پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، ہاں قرآن پڑھنے والے ہی سود کھا رہے ہیں، قرآن کے قاری بھی سود کھا رہے ہیں، قرآن کے سننے والے بھی سود کھا رہے ہیں،
اور قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے والے بھی سود میں دن رات پڑے ہوئے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے ان احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ کو بتایا جاتا ہو کہ ہم نے سن لیا تیرے حکم کو، اور یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا، کہ سن تو لیا ہم نے لیکن مانیں گے نہیں۔ یہ ہے ہر دھرموں کا انداز ہر زمانے میں۔ اس سے پہلے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا بھی انداز رہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ اور آج کے بھی اسلام کے بہت بڑے دعوے دار سود خور جو سمجھتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں ان احکامات کو، لیکن پوری ڈٹائی کے ساتھ سود میں پڑے ہیں، بلکہ سود میں پڑنے کے سوا بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی گمراہ کن ملا ہیں تو اوروں کو بلکہ سود کے حلال جائز ہونے کے فتوے دیتے ہیں، اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے بنا رکھے ہیں لوگوں کو اس حرام میں ڈالنے کے، اس حرام خوری کی ترغیب دلانے کے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ سبھی کون ہیں، کہ چاہے کوئی بینک کا مینیجر ہو، چاہے کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہو جو سود کے کاروبار، سود کے پروگرام دے رہا ہو، اس کے مختلف طرح کے نظام دنیا والوں کو بتا سکھا رہا ہو، یا کوئی گمراہ کن قسم کا ملا مفتی ہو کہ جو سود کے حلال ہونے کے فتوے دے رہا ہو، یہ سبھی کون ہیں؟ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے خلاف میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر ہی ہم انجام دیکھ رہے ہیں، کیا لعنتیں پڑی ہوئی ہیں، کیا پھٹکاریں پڑی ہیں، کیا ذلتیں ہیں، کیا رسوائیاں ہیں، کیا کس طرح کی بدبختیاں چھائی ہوئی ہیں، اور آخرت میں جہنم ان کے انتظار میں ہے اگر تو یہ توبہ طائب نہیں ہوتے۔ تمہارا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پس پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو، یا اعلان جنگ کیا جاتا ہے ان کے لیے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ طائب ہو جاتے ہو تو پھر جو ہے تمہارے لیے تمہارے اصل زر۔ اور اس سے مراد کیا ہوا کہ اگر آدمی توبہ کر لے سود سے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے وبال بھی ہٹا دیتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا اس کے اوپر یہ سارے گناہ بھی باقی ہے اور وبال بھی اس پر جاری ساری ہیں۔ اور اسی آیت سے علماء نے اس بات کا حکم بھی اخذ کیا ہے کہ سود خور کو اور سود کے معاملات کرنے والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ تابعین کا فتویٰ اس موقع پر کہ سود کھانے والوں کو، سود کے معاملات کرنے والوں کو اس سے بچنے کی ترغیب دی جائے گی، اس سے توبہ طائب ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ طائب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے سود کا کام کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور ان کے اس اعلان جنگ کا تقاضا یہ ہے کہ پھر مسلمان حکمران کہ جو حقیقت میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا پابند ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ ایسے حرام خوروں کو، ایسے سود خوروں کو قتل کرے اگر وہ توبہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو زمین پر نہیں آئے گا ان سے جنگ لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے ان سے جنگ لڑنے کے لیے، تو اللہ کے اس حکم کو نافذ کون کرے گا؟ جو مسلمان حکمران ہے وہ نافذ کرے گا کہ سود خوروں کو اگر تو توبہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ انہوں نے سود کا معاملات کر کے، سود کے کام کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلامی حکومتیں نہ ہوں، مسلمان حکمران نہ ہوں، تب بھی اس طرح کے حرام خور نہ سمجھیں کہ ان کی عافیت ہے، وہ بچے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا، ان کے گرفت کرنے والا نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے طور پر ان کے خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے جنگ لڑنی ہے۔ لیکن یہ آیت اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ سود خور اگر توبہ طائب نہیں ہوتے تو ان کو قتل کیا جانا چاہیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے تمہارے اصل مال، رؤوس جمع اس کی، اور مال اموال اس کی جمع ہے، ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں اصل زر، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں رأس المال۔ اصل زر یا رأس المال کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا اصل مال ہے۔ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے ساتھ ساتھ اس پر سود کی شرح طے کر دیتا ہے کہ 10,000 کا تم کو قرض دیتا ہوں اور تم نے 10,000 کے 12,000 دینے ہیں،
تو پھر اس کا اصل زر یا اصل مال اس کا کون سا ہے؟ وہ 10,000 ہے، یہ ہے جو اس کا راس المال ہے۔ تو علماء آتا ہے کہ اگر تم توبہ طائب ہو جاتے ہو تو جو اصل مال تھا جو تم نے قرض کے طور پر کسی کو دیا تھا، لکم تمہارے لیے ہے، اور لکم کا معنی ہونے کا معنی کہ تم اس کے مالک ہو، اس کے حقدار ہو، اس کا تم کو لینا جائز ہے، کہ اصل مال جو تم نے دیا ہے کسی کو قرض کے طور پر معاملات کرتے ہوئے کچھ بھی کسی انداز سے بھی، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو، لینے کی اجازت ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہے رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی عظمت، اور یہ ہے اسلام کا وہ انصاف اور وہ عدل کہ جو ہر موقع پر، ہر لمحے پر، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ ایسے سود خور جو کئی سالوں سے سود کے معاملات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کا انہوں نے خون چوسا ہوگا، کتنے لوگوں پر انہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہوں گی، ان کے مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھائے ہوں گے، اب حق تو یہ بنتا ہے کہ ایسے سود خوروں کو رگڑا جائے، اگرچہ وہ توبہ بھی کرنا چاہیں تب بھی اس وقت تک ان کو توبہ کا موقع نہ دیا جائے جب تک ان کی خوب رگڑائی نہ کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے کتنے بڑا بھی جرم اس کا کیوں نہ ہو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور توبہ بھی اس کے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ مزید اس کی پکڑ بھی نہیں ہوتی، کہ جو عقلی طور پر بعض اوقات انسان یہاں پر کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی توبہ طائب ہو کے آ گیا، ہم یہ نہیں کہ اب اس پر مزید کو اس کی لڑائی کریں، اس کی توبہ کر لینا ہی کافی ہے، ہاں اس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، اور جو لوگوں کا حق ہے ان کو ملے۔ لا تظلمون نہ تو تم ظلم کرو لوگوں پر، ان سے یعنی تھوڑا دے کر زیادہ لینے کے، اصل مال جو تم لے سکتے ہو اس سے زیادہ نہ لو، ہاں زیادہ لینا کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اور یہ لفظ جو ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سود کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اسی لیے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ وہ ظلم ہے چاہے سود لینے والا دینے والا اپنی خوشی سے کیوں نہ دے رہا ہو۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سابقہ دروس میں کہ بعض اوقات یہ شبہات اٹھائے جاتے ہیں کہ آج کل بہت سے خصوصاً اس زمانے میں لوگ سود کے معاملات کرتے ہیں، سود کے ایگریمنٹ طے کرتے ہیں، یعنی سود کے پر قرض لیتے ہیں اور اپنی خوشی سے لیتے ہیں، یہ نہیں کہ مجبوراً لیتے ہیں، یا وہ سود نہیں دینا چاہتے ان کو مجبور کیا جاتا ہے سود دینے پر۔ تو یہ حقیقت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ بازی ہے۔ کون شخص چاہتا ہے کہ وہ 10 کے 12 دے؟ لوگ تو انسان تو یہ چاہتے ہیں کہ 10 لیے ہیں وہ بھی نہ دینا پڑے، اگر دینے بھی ہیں چلو اس میں سے کمی ہو جائے کوئی۔ کون چاہتا ہے کہ وہ اس کو 10 کے 12 دینے پڑے؟ اور یہ عام افراد کی بات نہیں بلکہ حکومتیں تک، اور حکومتیں بھی وہ جو سود کے لمبردار ہیں، جو سب سے بڑے سود کے اس کے پہرے داری کرنے والے ہیں۔ تو جنگ عظیم میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو یا برطانیہ کو قرض کی ضرورت پڑی، جو اس نے امریکہ سے قرض لیا، تو امریکہ سے قرض لیا تو امریکہ نے جو ہے برطانیہ کو سود پر قرض دیا، حالانکہ دونوں ہی اس جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ تو اس وقت کے جو برطانیہ کا صدر تھا اس نے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ ہمارا حلیف ہونے کے، ہمارا حمایتی ہونے کے باوجود اس نے ہمیں بغیر سود کے قرض دینا گوارا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ سود پر قرض جو ہے وہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سود کے علمبردار اور سود کے پہرے دار اور سود کی ان خباثتوں کو دنیا میں پھیلانے والے اصل یہ جو سب سے بڑے دنیا کے سرکردہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سود کا معاملات کرنا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کا بیان فرماتا ہے کہ لا تظلمون نہ تو تم لوگوں پر ظلم کرو ان سے سود لے کر، سود کے معاملات کر کے، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں ان پر ظلم کیا ہوگا کہ ان کا اصل مال بھی ضبط ہو جائے، ان کا اصل زر جو ہے راس المال بھی ان کا جاتا رہے، وہ بھی ان کو واپس نہ ملے، تو یہ ان پر ظلم ہے جو سود کے معاملات کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر آدمی توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا اصل مال لینے کا حق ہے، یعنی اس نے جو لوگوں کو قرض جات دیے ہوئے ہیں سود پر،
تو اس میں سے جو اس کا اصل مال تھا اس کو واپس ان سے لے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ لینا وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ نہ تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنا اصل مال بھی چھوڑے، اور نہ اس کو اجازت دی جائے گی کہ لوگوں سے اپنے اصل مال سے زیادہ لے جو سود ہے۔ اور یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اسلام کی عظمت کی دلیلوں میں سے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آگے مزید اسلام کی عظمتیں کہ تنگ دستوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی مجبوری کی حالت میں ہے، اس کیفیت میں ہے، تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا ہو، تنگ دست ہو، یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ قرض نہ دے سکتا ہو اور کسی تنگی مجبوری میں ہے، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جائے۔ ناظرہ کس سے ہے؟ انظار سے، کہ جس کا معنی ڈھیل دینا، مہلت دینا، اس کو مہلت دی جائے، ڈھیل دی جائے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، یعنی آسانی کے معنی جب تک اس کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے، اس کو ڈھیل دی جائے۔ اور یہی قرض حسنہ کا معنی ہے کہ آدمی کسی کو قرض دے اور اگرچہ قرض کی دینے کی واپسی کی مدت طے بھی ہو جائے، تب بھی مدت ختم ہونے پر اس سے زبردستی یا اس سے جو ہے وہ یعنی ہر قیمت وصول نہ کیا جائے، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ وہ دینے کے قابل نہیں تو اس کو مہلت دی جائے کہ جب تمہیں آسانی ہو دے دینا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو جس کے اوپر قرض ہے، جو قرض لینے والا ہے، فَنَاظِرَةٌ، تو اس کو ڈھیل دی جائے، مہلت دی جائے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک۔ اور یہ جو قرض خواہ ہے، قرض دینے والا ہے، اس کو بھی فرض ہے کہ قرض لینے والے کو ڈھیل دے، مہلت دے۔ اور اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور واقعی جس پر قرض ہے وہ واقعی مجبور ہے اور قرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے، تو پھر حکومت وقت جو ہے، قاضی جج جو ہے، کورٹ عدالت جو ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ قرض خواہ کو، قرض دینے والے کو جو ہے مجبور کرے کہ اس کو قرض لینے والے کو مہلت دینے پر، اس کو ڈھیل دینے پر اس کا فرض بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہ ایک احادیث میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر جو ہے ڈھیل دینے کا حکم دیا، مہلت دینے کا حکم دیا۔ اور بلکہ بعض حالات میں یہاں تک بھی کہ اگر جس کے اوپر قرض ہے وہ پھر بھی مہلت ملنے کے باوجود بھی قرض دینے کے قابل نہ ہو سکا، تو پھر حتیٰ کہ اس کے قرض میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دینا بھی، اس پر بھی عدالت جو ہے اسے مجبور کرے گی۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو بہت قرض کے نیچے دب گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس آدمی کی مدد کرنے کا حکم دیا، اس کا تعاون کرنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے اس کا مالی تعاون کیا، لیکن پھر بھی اتنا قرض تھا کہ وہ پھر بھی پورا نہ ہو سکا۔ تو آپ کے اس کے جو قرض خواہ تھے جنہوں نے اس کو قرض دیا ہوا تھا، ان کو فرمایا آپ نے کہ جو اب تمہیں مل گیا ہے یہ لے لو اپنے حصے کے مطابق، اور باقی کا تم مطالبہ نہیں کرو گے۔ یعنی بعض اوقات ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر عدالت جو ہے، وہ جج قاضی جو ہے، وہ کچھ قرض کا حصہ چھڑانے پر بھی قرض خواہوں کو مجبور کرے گا، اس بات کا بھی حکم دے گا۔ لیکن یہاں پر قرض کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اگر قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس طرح کہ آپ کا فرمان ہے کہ جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ قرض ادا کرنے کا معنی کہ اس کے لیے ایسے وسائل، ایسے رستے مہیا کر دیتا ہے کہ واقعی وہ قرض ادا کر دے۔ اور اگر کوئی قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں نے اس کو ہڑپ کرنا کھانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی اس کے اس لیے ہوئے قرض کو جو ہے ضائع برباد کر دیتا ہے اور اس کو واپس کرنے کی ادائیگی کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اس لیے انسان کی اگر نیت خالص ہے تو واقعی اس کو قرض ادا کرنے کے کوئی نہ کوئی رستے مل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کو ڈھیل مہلت دی جائے اس کی آسانی تک۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، جو آدمی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، یعنی قرض جس نے لیا ہوتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے، تو اس کو ہر روز کا جو اس کا قرض ہے اس قرض کے برابر جو ہے اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا
دوسرے موقع پر جس طرح کہ برادر رضی اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ جو آدمی قرض دار کو جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو ہر روز کے بدلے میں، ہر روز اس قرض کے بدلے میں دگنا اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے، یعنی صرف اس کے قرض کے برابر نہیں بلکہ اس کے قرض سے دگنا جو ہے اس کے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ جیسے فرض کرو کسی نے 10,000 کسی کو قرض دیا ہوا ہے، آپ پہلے فرماتے ہیں کہ اس کو ہر روز کا 10,000 کے صدقے کا اجر ملتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ہر روز کا 10,000 کے بجائے 20,000 کے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو صحابی راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے وسوسہ سے پوچھا کہ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر روز اس کو اس کے دیے ہوئے قرض کے برابر صدقہ ملتا ہے، صدقے کا اجر ملتا ہے، پھر آپ یہ فرماتے ہو کہ اس کے جو دیا ہوا قرض ہے اس سے دگنا جو ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے کہ جب تک وہ قرض کی مہلت میں تھا، یہ قرض کی جو اصل مدت تھی اس وقت تک تھا تو اس کو دیے ہوئے قرض کے برابر اس کو اجر مل رہا تھا، اور جب اس نے اس کی مہلت بڑھا دی، یعنی فرض کرو سال کے بعد قرض واپس کرنا تھا، اب سال ہو گیا اور قرض واپس نہیں کر سکا، اب سال کے اوپر جو اس کو مہلت دی جا رہی ہے، مہلت جو دے رہا ہے، اب اس کو ہر روز کو اتنا اجر مل رہا ہے کہ جتنا اس نے قرض دیا ہے اس سے 2 گنا، یعنی 10,000 کے بجائے 20,000 کے روزانہ کے صدقے کا اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور یہ عین سود خوروں کے برعکس، سود خوروں کا کام کیا ہے کہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے، مدت ختم ہوتی ہے تو اور سود بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو فضل و کرم کرنے والا ہے وہ ان سود خوروں، حرام خوروں کے برعکس جو ہے، کوئی اگر مہلت دیتا ہے اپنے وقت سے بڑھ کر مدت ختم ہونے پر مزید مہلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 صدقے کے بجائے 2 صدقوں کا اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام۔ اسی طرح صحیحین میں، صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے اس چیز کا بیان کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو مالدار تھا، اب اس سے لوگ قرض لیتے تو اس نے اپنے غلام کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دیا کرو، اس سے فوری مطالبہ نہ کیا کرو، اور اگر دیکھو کہ وہ قرض دینے کے قابل نہیں ہے تو اس کا قرض معاف کر دیا کرو کہ تاکہ اللہ بھی ہم کو معاف کر دے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو کے اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو بھی اس عمل کے بدلے میں معاف کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس تنگ دست کو مہلت دی جائے اس کی آسانی تک، جب تک آسانی نہیں ہوتی اس کو قرض، اس وقت تک مہلت دی جائے قرض ادا کرنے کی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ ہاں جانتے ہو کیا؟ اللہ کے فضل کو، اللہ کے انعامات کو۔ اصل جو انعام ہے، اصل جو فضل ہے اللہ کا فضل ہے۔ مال، دولت، دنیا کے وسائل، یہ مادی چیزیں، یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اس کا انعام ہے، اس کی بخشش، اس کی مغفرت ہے، اس کی طرف سے خیر و برکت ہے۔ تو اگر تم اس قرض کو معاف ہی کر دو، دیکھو کہ آدمی قرض دینے کے لائق نہیں، قابل نہیں، تنگ دست ہے، اس کے قرض کو معاف ہی کر دو تو خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں بہتر کیسے ہوگا؟ میں نے 10,000 کسی کو دیا تھا، اب وہ 10,000 چھوڑ دیا، میرا تو 10,000 گیا۔ ہم مادی نظروں سے ہم دیکھیں گے تو یہی ہمیں نظر آئے گا کہ 10,000 جو دیا تھا وہ جاتا رہا، جو میرے کئی کام اس سے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا، چاہے وہ چلا بھی گیا ہے تب بھی وہ خیر ہے، وہ خیر ہے دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ وہ جو 10,000 چلا گیا تھا لیکن باقی جو ہمارے پاس رہ گیا اس میں جو خیر و برکت کرے گا وہ اتنی خیر و برکت کرے گا جو 10,000 نہیں بلکہ لاکھوں کے اندر بھی وہ برکت نہ ہوگی۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا رستہ، اور پھر یہ جو دیا ہے، جو چھوڑا ہے، جو صدقہ کر دیا ہے، یہ اس دن ملے گا جب اس کی ہمیں اشد ترین ضرورت ہے۔ آج دنیا میں اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی ملے گا تب بھی دنیا بسر ہو جائے گی، تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ قرض واپس نہ ملنے پر کوئی مر نہیں جاتا، کوئی ہلاک نہیں ہو جاتا، پھر بھی ان کی زندگی باقی رہتی ہے، لیکن قیامت کے دن
جب یہ اس کا صلہ اجر ملے گا، اور ملے گا بھی صرف یہ نہیں کہ جتنا چھوڑا تھا، جتنا صدقہ معاف کیا تھا وہی، جتنا قرض معاف کیا تھا وہی، بلکہ اس سے کئی گنا، ہزار، سینکڑوں گنا بڑھ کر جب ملے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا خیر ہے، کتنا بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے۔ ہمارے پاس تو اکنامکس کا علم ہوتا ہے، معاشیات کا علم ہوتا ہے کہ 2 اور 2 برابر 4، ہم تو اسی معاشیات کے علم کے مطابق چلتے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں مال بڑھ رہا ہے۔ ایک اللہ ماتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے جو رب کائنات کی طرف سے، جو آسمان کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، اور وہ علم کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے کر، صدقہ خیرات کر کے، قرض داروں کے قرض معاف کر کے، تنگ دستوں کے ساتھ خیر خواہی کر کے جو تم کو دنیا آخرت کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ ہاں، اصل وہ سعادت ہے، اصل وہ خوشی ہے، اصل وہ نعمت ہے۔ لیکن یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو وہی جانتے سمجھتے ہیں کہ جس کا اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق ہے، جو قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور جن کا وعدوں پر یقین نہیں، کل میں وہ بھی پڑھتا ہوگا لیکن نہیں، لینا ہی لینا ہے، اور ابھی لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہاں، یہ بھی ہیں، کل میں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، علم کے وہ بھی دعوے دار ہیں لیکن اصل میں وہ جاہل ہیں۔ ہاں، اصل علم اس کے پاس ہے کہ جو اس علم کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے کر، تنگ دست کو معاف کر کے، اس کا قرض اس کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے مجھے کیا انعامات ملیں گے، قیامت کے دن اس کا کیا صلہ اجر ملے گا۔ ہاں، اصل علم یہ ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم معاف ہی کر دو، چھوڑ ہی دو جو دیا ہوا قرض ہے، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور ہم نے ابھی وہ حدیث بیان کی کہ جو آدمی اپنے غلام کو کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کا قرض معاف کر دیا کرو تاکہ اللہ بھی ہم کو معاف کر دے، تو اللہ نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ نے اس قرض کے، اپنے سود کے احکامات کو، اس کے معاملات کو ختم کرتے ہوئے جس آیت سے اس کا خاتمہ کیا ہے، بڑی ہی معنی خیز آیت ہے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والی، کہ آج تو ٹھیک ہے سود کے معاملات کر کے تم دنیا کی بڑی ریل پیل حاصل کر لو گے، دنیا کے مزے اڑا لو گے، اگرچہ مزے اڑاتے نہیں، جس طرح ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، حرام کے اندر کہیں خیر نہیں ہوتی، حرام مال کے اندر کہیں پر سعادت خوشی نہیں ملتی، ہمیشہ دل تنگ ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتیں آفتیں پڑی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ مال زیادہ ہے، ریل پیر ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، تو اللہ ماتا ہے کہ تم دنیا کے چند دن کے مزے تو اڑا لو گے اس طرح کی حرام خوریوں سے، لیکن ایک وہ دن ہے کہ جس میں تم کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون، جس میں تم کو لوٹایا جائے گا، خود بھی تم نہیں جاؤ گے، تم کو لے جایا جائے گا۔ قبر سے نکلنے کے ساتھ ہی جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ قاف میں فرماتا ہے کہ 2 پہرے دار کھڑے ہوں گے، اللہ کے 2 فرشتے کھڑے ہوں گے، ایک اس کو ہانک رہا ہوگا اور دوسرا اس کے اوپر گواہی دینے کے لیے اللہ کے پاس اس کو دونوں لے جا کر کیا فرمائیں گے، ھذا ما لدی عتید، اے اللہ جس پر میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی یہ حاضر ہے۔ جس طرح کہ پولیس یعنی کہ بھیجی جاتی ہے کسی مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ مجرم کو گرفتار کر کے لا کے تھانے میں اور افیسر کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے مجرم، تو قیامت کے دن بھی ان مجرموں کو قبروں سے نکال کر، اگرچہ پاگل دیوانے ہوں گے، بکھلائے ہوں گے، لیکن پھر بھی فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے، اور وہاں پر پورا پھر حساب ہوگا۔ تو اس ماتا اللہ تعالیٰ اس دن کا ڈر خوف دلاتے ہوئے، دنیا کے مزے آج کے چھوڑ کر اس دن کا ڈر کرو، اس دن کی فکر کرو۔ وَاتَّقُوا یوماً، ڈر جو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف لوٹایا جانا حقیقت میں بڑا ہی عظیم موقف ہے، بڑا ہیبت ناک موقف ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں پتہ ہو کہ کسی بڑے افیسر کے سامنے پیش کی ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش بھی کب ہونا ہے، جب کوئی جرم کیا ہوا ہے، جب کوئی معاملہ خراب کیا ہوا ہے، تو ایسے مجرم کو جب اس افیسر کے سامنے، اس تھانے دار کے سامنے، کسی اس طرح کے شخص کے سامنے پیش ہونے کو اس کو کہا جائے گا، تو اس کا حال کیا ہوگا؟
دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوتے ہیں، تو رب کائنات کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کیا حال ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈر جاؤ اس دن سے جس میں تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پیش بھی اکیلا ہی ہوگا، اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوگا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، حتیٰ کہ درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو عدالتوں میں وکیل کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور بے فکر ہوتا ہے مجرم کہ وکیل ہے وہ سارے معاملات نپٹا لے گا، سنبھالے گا ہر چیز کو، تو وہاں پر کوئی وکالتیں نہیں ہیں، وہاں پر ایک ہی وکیل ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں جس کی وکالت وہ کر لے، ہاں اس کے لیے کوئی خطرہ خوف، کوئی ڈر خوف، کوئی مشکل نہیں، اور جس کی وکالت وہ چھوڑ دے اس کی کوئی وکالت کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اصل یہ عدالت کہ جس قیامت کی عدالت کو، آسمان کی عدالت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہاں اصل اس عدالت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ثم پھر توفی پورا کا پورا بدلہ مل جائے گا، صلہ مل جائے گا، نیکی ہے تو اس کا، برائی ہے تو اس کا، اگر کوئی اچھائی کسی کے ساتھ کی ہے، کوئی نیکی احسان کیا ہے تو اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، کوئی ظلم زیادتیاں کی ہیں تو اس کے بھی پورے بدلے مل جائیں گے۔ ثم پھر توفی پورا بدلہ ملے گا کل نفس، ہر جان کو، حتیٰ کہ کافر بھی اس وقت تک جہنم میں نہ جائے گا کہ جو کسی مسلمان مومن سے اس نے حق لینا ہے اس کا حق اس کو دلوا نہ دیا جائے، نہ سمجھا جائے کہ وہ تو کافر ہے، وہ تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ہاں اس کا حق مار لے کھا لے، کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں کافر بھی اس وقت تک جہنم میں نہ جائے گا جب تک اس کا بھی مسلمان سے حق نہ دلوا دیا جائے، بلکہ کوئی جانور بھی اس وقت تک مٹی نہ بنایا جائے گا جب تک اس جانور کا بھی حق کسی انسان پر ہے تو بھی اس کو نہ دلوا دیا جائے۔ کلو نفس، ہر جان جو کہ کسی انسان کی ہو، کسی جن کی ہو، کسی حیوان کی ہو، کچھ بھی، کسی کی جان بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی نبی ولی کا معاملہ ہو، کسی گناہ گار کا ہو، کسی مومن متقی کا ہو، تو ہر جان کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ توفی کل نفس ما کسبت، جو اس نے کیا کمایا ہے، نیکی ہے یا برائی ہے۔ اور ما کا لفظ عام ہے ہر چیز کے بارے میں، کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی خیر نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی کوئی شر برائی کرتا ہے وہ بھی وہاں پر پا لے گا، دیکھ لے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم زیادتی وہاں پر نہ کی جائے گی۔ ہاں ظلم زیادتی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات نیکی کی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی کام کیا ہے جو ڈیوٹی لگی تھی لیکن ڈیوٹی ریکارڈ میں آئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا صلہ اجر مل رہا ہے۔ ہاں ریکارڈ میں ہے لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ہاں اس کا صلہ نہیں مل رہا، ہاں نظر انداز بھی نہیں کیا گیا لیکن کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں ہے۔ یہ سارے ظلم کے انداز ہیں۔ یا کسی نے برائی کی ہی نہیں ہے، اس کے کھاتے میں کوئی برائی ڈال دی گئی، کسی اور کا گناہ اس کے سر پہ تھوپ دیا گیا، یا برائی تھوڑی تھی اور لکھ زیادہ دی گئی، نیکی بڑی تھی لیکن اجر اس کا تھوڑا دے دیا گیا۔ طرح طرح کے ظلم کے انداز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کس طرح کا ظلم؟ کہ کسی ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں جو ظلم نہیں ہوتا وہ ظلم۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کا معاملہ یہ ہے، اس عدالت کی فکر کرو جس عدالت کا حال یہ ہے کہ جس عدالت کا جج جو ہے اس کا قاضی رب کائنات ہے، اللہ رب العالمین اس کا قاضی، اس کا جج ہوگا، کہ جس سے کوئی چیز نہ تو چھپ سکے گی، نہ وہاں پر دھوکے بازیاں چلیں گی، نہ وہاں پر کچھ اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات چلتے ہیں کہ جو دنیا میں چلتے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں چلے گی۔ تو اس دن کی عدالت سے ڈر جاؤ، واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر جان نے جو کیا کمایا ہے اس کا پورا اس کو بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ان پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہوگی۔ حقیقت میں جو آدمی اس آیت پر یقین کر لے، اس آیت کو، اس کے معنی کو سمجھ کر دل میں اتار لے، اس کے بعد ممکن نہیں کہ پھر اس کے زندگی کے معاملات خراب ہوں، حرام خوریوں کی شکل میں ہوں، سود خوری اس طرح کے معاملات ہوں، کوئی ظلم زیادتیاں ہوں، کوئی بدکاری بے حیائی ہو،
اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہوں، ہاں جس کا اس آیت پر یقین ہو جائے اس کا ایک ایک لمحہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان چلتے ہوئے دیکھتی ہے کہ میں کیا بولتا ہوں، ہاتھوں پاؤں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن ان کو جو کیا جواب دینا ہوگا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا جا رہا ہے، اس پر بھی پورا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی آیتیں اوجل ہوتی ہیں اور اس طرح کی آیتیں نظر انداز کی جاتی ہیں اور ان پر ایمان و یقین نہیں ہوتا، اسی وقت پھر آدمی اللہ کے نافرمانیوں گناہوں پر جو ہے دلیر ہوتا ہے اور پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس آیت کو اور اس آیت کے بارے میں جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سب سے آخری وہ قرآن کریم کی آیت ہے جو نازل ہوتی ہے۔ اپنی ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے اندر ہے جو سورہ قرآن کریم کی فاتحہ کے بعد پہلی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کے سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ ہاں نزول کے اعتبار سے بھی آخری ہے، اور اس آخری آیت میں ہی اللہ نے پورے انسان کی فلاح و بہبود کا، اس کی دنیا آخرت کی کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی سارا اس کا راز اس میں بیان کر دیا ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر تیار ہو جاؤ، اعلان ان کے آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ طائب ہو جاتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال، لا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت ڈھیل دی جائے اس کی آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، اس قرض کو چھوڑ ہی دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس میں تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، مَا كَسَبَتْ، جو اس نے کیا کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اس سے پہلے بند کر دیں، یہ سوال کل کا آیا ہوا، پرسوں کا بلکہ، کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی بینک میں جاب کرتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ میں کھاتا ہے، انٹرسٹ تو کیا اسے تو یعنی انٹرسٹ لیتا ہے، سود لیتا ہے، تو کیا اس کے گھر کا کھانا جائز ہے، یا اگر گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حرام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جو بذات خود حرام ہے، جس طرح کہ سور ہے، شراب ہے، یہ چیزیں بذات خود حرام ہیں، اور ایک وہ چیز جس کی جو ہے تو اصل حلال کی لیکن اس کو حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، حرام کی کمائی سے، حرام طریقے سے، دھوکہ بازی سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں حرام کے طور پر، تو جو چیز اصل حرام ہے جس طرح کہ سور، خنزیر ہے، چوری کا مال ہے، اگر پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، نہ گفٹ کے طور پر لینا اور نہ اس طرح کے کھانے کو کھانا جائز نہیں جب پتہ ہے کہ چوری کا ہے۔ لیکن اگر کوئی جس کی انکم حرام کی ہے، چاہے سود کی ہے یا اور کسی ذریعے سے، لیکن وہ چیز جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ چیز بذات خود حرام کی نہیں بلکہ حلال ہے، تو پھر اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوتیں قبول کرتے، ان یہودیوں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اکالون للسحت، کہ یہودی حرام خور ہے، تو ان کی حرام خوری بڑے واضح دو ٹوک تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوتیں قبول کیں، ان کے دیے ہوئے کھانے کھائے، اور ان کے ساتھ آپ نے خرید و فروخت بھی کی۔ ہاں الگ بات ہے کہ آدمی اس طرح کہ اگر آدمی کسی شخص کو جو ہے وعد و نصیحت دلانے کے لیے اسے بائیکاٹ کر دے، اس کا کھانا قبول نہ کرے کہ تمہارا کھانا تم حرام خور ہو، سود کھاتے ہو، اس لیے میں نہیں کھاتا، تاکہ اس کو نصیحت ہو، تو اچھی بات ہے، لیکن شرعی حکم کے طور پر ایسے آدمی کے جس کی انکم حرام کی ہو اس کا دیا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کی طرف سے ملا ہوا گفٹ جو ہے قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، اگر پتہ نہ ہو جب جاب کرتے تھے کہ سود کا اکاؤنٹ ہے، اب ریٹائرمنٹ کے لے لی، اب پیسوں کا کیا کریں، کہاں رکھیں؟ ہاں اگر تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنا پیسہ سود کا ہے، تو آپ کو وہ پیسے الگ کرنا ہوں گے،
یعنی اگر آپ کا کسی سودی اکاؤنٹ میں پیسہ تھا اور آپ کو اس میں جس طرح کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں بلکہ سود کا نام دیا کریں اس کو، تاکہ پتہ چلے کہ سود ہے، حرام ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. کیونکہ آج ہم اس دور میں ناموں کو بدل کر بھی حرام چیزوں کو بڑا ٹھنڈا کیے ہوئے ہیں، بڑا ان کو نرم کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ چاہے انٹرسٹ کہہ لیں، کچھ بھی اس کو نام دے رہے ہیں، وہ ہے سود ہی ہے، حرام خوری ہی. تو بات کر رہے تھے کہ کسی کا پیسہ ایسے اکاؤنٹ میں تھا جس میں اس کو سود ملتا رہا ہے، اب اس کے پاس وہ سود کا پیسہ جمع ہے اصل پیسے کے ساتھ بھی، تو اس کو اندازہ کرنا ہوگا کہ اس میں سود کا پیسہ کتنا ہے. اس سود کے پیسے کو الگ کر کے کسی رفاہ عامہ کے کام پہ لگا دے. اگر کوئی بڑا تنگ دست کوئی غریب فقیر آدمی ہے تو اس کو دے دے، لیکن صدقے کے طور پر نہیں، بلکہ اس حرام مال سے جان چھڑانے کے لیے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.